بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت دوئم، سبق نمبر 8، صفحہ نمبر 53 تا 56۔ سبق نمبر 8 میں ہمارے پاس ہے قائد اعظم کی مشق۔ اس کے الفاظ معنی، دیے ہوئے الفاظ کے معنی جانیے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں۔ رہنما، اس کا معنی ہے راستہ دکھانے والا۔ وکالت، وکیل کا پیشہ، کام اور کاروبار۔ نصیحت، تاکید یا اچھی بات۔ نوازا، عطا کیا، انعام دیا۔ محسن، احسان کرنے والا۔ درجات، درجہ کی جمع مراد مرتبے۔ عظیم، عظمت والا، بہت بڑا، اعلیٰ۔ جی پیارے بچوں، آپ نے قائد اعظم کی ریڈنگ سے، پڑھائی سے کیا سیکھا؟ اس کے سوالات کے جواب آپ نے ہمیں دینے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، ہم یوم آزادی کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ نے کہانی پڑھی تھی، سنی تھی غور سے۔ آپ نے بتانا ہے ہم یوم آزادی کیوں مناتے ہیں۔ ہمیں آزادی حاصل ہوئی تھی 14 اگست 1947 کو، ہم اس کی یاد میں یوم آزادی مناتے ہیں۔ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ قائد اعظم نے ہمیں کیا نصیحت کی؟ قائد اعظم نے ہمیں نصیحت کی کام، کام اور صرف کام۔ اگلا سوال ہے، ہم پاکستان کو عظیم ملک کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کو عظیم ملک اپنی محنت اور کوششوں اور کامیابی سے بنا سکتے ہیں۔ کس دن ہمیں آزاد وطن پاکستان حاصل ہوا؟ ہمیں 14 اگست 1947 کو آزاد وطن پاکستان حاصل ہوا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ کام، کام اور بس کام۔ ہمارے قائد کا نام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں ڈیش نصیب ہوئی، ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیش ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے زبانی بتانا ہے کہ آپ یوم آزادی کیسے مناتے ہیں۔ تو آپ یوم آزادی کیسے مناتے ہیں آپ نے سوچ کر بتانا ہے۔ ہم یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ لفظوں کی بات، ارکان کی ترتیب درست کر کے لفظ بنا کر سامنے لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں آپ نے ارکان کی ترتیب کو درست کرنا ہے اور پھر بعد میں ان سے لفظ بنانا ہے۔ جی، پہلا لفظ بنے گا محنت، میم ہے نون تے، محنت۔ دوسرا لفظ بنے گا کاف بے زواد ہے، قبضہ۔ تیسرا لفظ بنے گا توکل، تے واو کاف لام۔ نصیحت، نون سواد یہ ہے تے، نصیحت۔ مثال کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے فعل تلاش کریں اور فعل کے کالم میں لکھیں۔ جیسے مثال ہمیں انہوں نے دی ہے، بچہ روتا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ روتا۔ علی لاہور گیا، لاہور فعل ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، کتاب فعل ہے۔ استاد سبق پڑھاتا ہے، پڑھاتا فعل ہے۔ گاہک چیزیں خریدتا ہے، خریدتا فعل ہے۔ پیارے بچوں، درج ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو آئیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان بنانے کی جد و جہد میں عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ ان میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور ہے۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی کوششوں میں اپنے بھائی کی مدد کی۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیا۔ وہ ہر جگہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتی۔ قوم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ جی پیارے بچوں، نیچے دی ہوئی تصویر کو دیکھیں اور اس میں موجود کوئی سی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پاکستان کے جھنڈے ہیں، یہاں پر درخت ہیں، بہت سارے بچے ہیں اور یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا صحن ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں تلاش کر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس تصویر میں
کیا کیا نظر آیا؟ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ 5 سے 7 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سوچ کر لکھنا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے۔ جیسے ہم نمبر 1 پر لکھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے خوب دل لگا کر محنت کریں گے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں گے، پاکستان کو دنیا میں ایک عظیم ملک بنائیں گے اور کسی قسم کا دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔